ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ کاہلوس کہاں ہے؟ میں نے زوردار آواز میں پوچھا۔ بلاؤ اس بوڑھے جادوگر کو، دیکھ لے وہ قہر کے دیوتا کی موت کا منظر۔ یہی ہے وہ جسے صدیوں سے انسانوں کے قتل کا کام سونپا گیا ہے۔ دیکھ لے کہ اس کا طلسم کس طرح ٹوٹ گیا۔ لاؤ اس بزدل کو میرے سامنے، حساب لو اس سے ان لوگوں کا جو اس کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ اور اس وقت میرا حکم ان کے لیے دیوتا کا حکم تھا۔ سب کے سب اٹھ گئے، ایک بھی ہیگا بھاگنے نہ پائے۔ کسی کو مت جانے دو، یہ میرا حکم ہے۔ اور پروفیسر، کیا ہی دلچسپ منظر تھا۔ سب لوگ شہد کی مکھیوں کی مانند منتشر ہو گئے۔ وہ لوگ ہیگوں کی تلاش میں دوڑ رہے تھے۔ ہاں، اس وقت ان کے دلوں پر میری حکمرانی تھی۔ وہ صرف میرے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے، اور بزدل چوہے ہر بل سے پکڑے جا رہے تھے۔ قوی ہیکل جوان جن کے دلوں میں اس سے قبل ہیگوں کی ہیبت طاری تھی، اب انہیں گردنوں سے پکڑے لٹکائے لا رہے تھے، اور پروفیسر بے پناہ نفرت محسوس ہو رہی تھی مجھے ان سے۔ کیسے ظالم لوگ تھے وہ! انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کیسے کیسے طلسم قدے بنا رکھے تھے اور کیسے کیسے مظالم ڈھائے تھے انہوں نے سیدھے سادھے انسانوں پر۔ ہیگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، اور پھر مقدس کاہلوس اعظم بھی پکڑے گئے۔ اس سے قبل کسی نے ان کی ایسی درگت نہ دیکھی ہوگی۔ انہیں دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں سے لٹکا کر لایا جا رہا تھا۔ اور جب ظالم کا پول کھل جائے اور جب ظالم کی حیثیت کا پتہ چل جائے تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ کاہلوس کو لانے والوں نے اسے اس طرح زمین پر اچھال دیا جیسے وہ گوشت پوست کی کوئی چیز نہ ہو، اور کاہلوس اعظم کی ہڈیاں بول گئیں، اس کی زبان بند ہو گئی، اس کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ خاموش تھا۔ پھینکنے والوں نے اسے جہاں پھینکا تھا وہ وہیں پڑا رہا۔ تب میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا حال ہے مقدس کاہلوس اعظم؟ میں نے اس سے سوال کیا، اور وہ بے بسی سے مجھے دیکھتا رہا۔ آواز دو، اپنی طلسمی قوتوں کو بلاؤ، بلاؤ اس آگ کے معبودوں کو جو تمہاری مدد کرتے ہیں۔ لیکن کاہلوس نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ مجھے تمہارے اوپر رحم آ رہا ہے کاہلوس۔ میں تمہیں تمہاری اس بے بسی پر معاف بھی کر سکتا تھا، لیکن تم ایک بہت بڑا فتنہ ہو۔ اگر تم زندہ رہے تو نہ جانے کون کون سے جال پھیلاؤ گے۔ اس لیے میں مجبور ہوں میرے دوست۔ میں اس کے پاٹ سے ہٹ آیا۔ بلا شبہ مجھے اس خاموش انسان پر رحم آنے لگا تھا۔ اگر دوسروں کی زندگی کا سوال نہ ہوتا تو مجھے اس کی موت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن پوگاس کی بستی کی سلامتی کے لیے اس سازشی انسان کی موت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں اس کے پاس سے ہٹ آیا۔ تب میں نے اس کے لشکریوں کو مخاطب کیا۔ نیمون موت کا شکار ہو گیا ہے۔ کیا تم دوسرے نیمون کو ہلاک نہ کرو گے لوگوں، جس نے تمہاری بستیوں کو تاراج کیا ہے؟ میرا حکم ہے اسے اپنی پسند کی موت مارو۔ ان سب فتنوں کو ہلاک کر دو اور اس کے بعد اپنی بستی لوٹ جاؤ۔ خبردار، اس کے بعد ادھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ پہاڑ کے بیٹے نیمون کو دوبارہ زندگی دے کر تمہارے درمیان بھیج دوں گا، اور اس کے بعد سلامتی تم سے بہت دور ہوگی۔ سو پروفیسر، وہی فوج جو کاہلوس کے سامنے بے لرزاں تھے، اپنے اپنے ہتھیار لے کر اس پر ٹوٹ پڑے، اور ہیگوں کی دلدوز چیخیں ابھرنے لگیں۔ اور مارنے والوں نے کیسا مارا! ایسی موت بھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ لوگ گردنیں کاٹ دیتے ہیں، اعضاء کاٹ دیتے ہیں، لیکن ایسے قتل بھی کیا کہ کسی کے عضو کے بارے میں وثوق سے نہ کہا جا سکے کہ وہ دراصل کیا ہے۔ ہیگوں کے جسم باریک قیمہ بن گئے تھے۔ ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس سے قبل وہ انسان تھے اور صحیح و سالم حالت میں تھے۔ جوش و خروش بہت بڑھا ہوا تھا۔ ہیگوں کے خون کی پیاسوں کی پیاس ابھی تک نہیں بجھی تھی۔ یقیناً ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ان سے شدید نفرت کرتے ہوں گے، لیکن ان سے خوفزدہ ہوں گے۔
آج انہیں خوب موقع ملا تھا۔ سو یوں موت کاہلوس اعظم کو اس میدان میں گھسیٹ کر لائی تھی اور یہاں اس کے ہیگوں کی کہانی ختم ہونی تھی، یہاں تک کہ لشکر عظیم اپنے کام سے فارغ ہو کر صف بستہ ہو گیا اور پوگاس اور اس کے ساتھی ایک خوفناک جنگ کے بجائے عجیب تماشا دیکھ رہے تھے۔ تب لشکریوں نے میرے سامنے آخری بار سر جھکایا اور میری ہدایات پر عمل کرنے کا عہد کر کے لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میدان میں نیمون کی سر بریدہ لاش، اس کے ٹوٹے ہوئے عظیم الشان اعضاء، ہیگوں کے جسم کے سرخ ٹکڑے، ایک طرف حیران و پریشان کھڑا روحا اور ہافو وغیرہ، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ چلو، میں نے ان دونوں سے کہا اور واپس چل پڑا۔ ان کے قدم بھی بمشکل اٹھ رہے تھے، ان کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ عظیم آشولے، روحا کی لرزتی آواز ابھری۔ کیا بات ہے روحا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو نے وہ کیا جو تو نے کہا تھا۔ ہاں، آج قہر کا دیوتا ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ جو خون بہانے آئے تھے اپنوں کا خون بہا کر چلے گئے۔ کیا خوب کیا ہے تو نے آشولے، کیا تیرے سوا کسی کو یہ قدرت حاصل ہے؟ میں نے جو کچھ کہا تھا کر دکھایا، اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہہ سکوں گا۔ تب ہم پوگاس کے پاس واپس پہنچ گئے۔ پوگاس اور اس کے ساتھی بھی ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ پوگاس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ کرتا ہے آشولے جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا۔ ہاں، بھروسہ کر ہماری بات پر کہ ہم نے اس لشکر عظیم کو دیکھ کر ذرا بھی خوف نہیں کھایا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، اگر تو نہ ہوتا تو ہماری کہانی ختم ہو جاتی۔ میرا خیال ہے پوگاس کہ اب تمہارے لیے اس پورے علاقے میں کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ میرا مشن یہی تھا کہ میں نیمون سے تمہیں نجات دلا دوں۔ سو آج میرا مشن پورا ہو گیا۔ اب میری خواہش ہے کہ تم لوگ مجھے کچھ عرصہ سکون سے گزارنے کا موقع دو۔ ہم تیرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے آشولے، پوگاس نے جواب دیا۔ تب پروفیسر، میں نے اپنے لیے ایک الگ تھلگ مکان تعمیر کرایا جو ایک پرانے اور انتہائی چوڑے درخت کے شاخوں پر بنا ہوا تھا۔ پوگاس نے اس کی خوبصورت تعمیر میں زبردست دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا، اور جب مکان تعمیر ہو گیا تو میں نے اسے دیکھا اور بہت پسند کیا۔ پوگاس نے اسے ضروریات زندگی کی ساری چیزوں سے آراستہ کر دیا تھا۔ اب میں تھا اور میری پسندیدہ شیمونہ، دن رات وہ میری محبت میں ڈوبی رہتی۔ البتہ رات کے آخری پہر میں جب وہ سو جاتی تو میں درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر ستاروں سے باتیں کرتا۔ میرے دوست اب بھی میرے اوپر مہربان تھے، گو ان سے رابطہ منقطع کیے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا تھا۔ میں نے ستاروں کی مدد سے ایک نقشہ ترتیب دیا، ستاروں نے میری رہنمائی کی تھی، اور پھر نقشہ ترتیب دینے کے بعد میں نے اس عمر کی کہانی قلم بند کی۔ بڑا ہی عرصہ لگ گیا تھا مجھے۔ پوگاس بوڑھا ہو گیا، شیمونہ کی کم سینی رخصت ہو گئی۔ اب وہ اس قدر تر و تازہ عورت نہ تھی۔ اس کے سر میں چاندی کے تار چھلکنے لگے، لیکن میری جوانی کو کون سا روگ لگ سکتا تھا؟ اب اکثر راتوں کو شیمونہ مجھ سے پہلو تہی کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے جذبات مردہ ہو گئے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرا ساتھ طویل عرصے تک نہ دے سکے گی۔ پوگاس کی بستی اب بہت دور تک پھیل گئی تھی۔ اس حسین بستی کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ میرے سامنے پیدا ہونے والے بچے بھی اب بچوں کے باپ بن گئے تھے۔ ایک مکمل ضابطۂ حیات ترتیب دے لیا گیا تھا۔ پوگاس کی نسل مدبروں کی نسل تھی، وہی بستی کے فیصلے کرتے تھے۔ تب میں نے اپنے دوستوں سے ایک بڑی کشتی تیار کرنے کے لیے کہا، اور کیا میرے اشارے کی تکمیل نہ ہوتی؟ میری حیثیت ایک مقدس دیوتا کی سی تھی۔ میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تعمیل کے لیے ہوتے تھے، سوچنے کے لیے نہیں۔ چنانچہ بے شمار جوان کشتی کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اور پوگاس کی نسل بے حد ذہین تھی۔ ایسی خوبصورت اور اتنی مضبوط کشتی بنائی انہوں نے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن بوڑھے پوگاس کو اس کشتی کی تیاری پر تشویش تھی، اور بالآخر جرأت کر کے وہ ایک روز میرے پاس پہنچ گیا۔ اس نے میری تعظیم کی اور پھر بولا، کیا میں تجھ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں آشولے؟ ضرور پوچھ لو پوگاس، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو نے جوانوں کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ کشتی کیوں تیار ہو رہی ہے؟ کون اس میں سفر کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ میں اس میں سفر کروں گا پوگاس،
اور نئے جہانوں کی تلاش میں جاؤں گا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، تمہارے درمیان میرا مشن پورا ہو گیا ہے۔ میں یہاں رک کر صرف آرام کر رہا ہوں۔ اب میں سفر کروں گا، دنیا کے کچھ اور حصے دیکھوں گا۔ دنیا بہت وسیع ہے۔ آشولے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں چھوڑ دے گا آشولے؟ ہاں، اس طرح جس طرح تم سے پہلے بہت سوں کو چھوڑ چکا ہوں۔ سنو بوگاس، میری طرف نگاہ دوڑاؤ۔ کیا تمہیں میرے اندر کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ کیا میں اس وقت سے مختلف ہوں جس وقت تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا؟ ہاں بوگاس، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں صدیوں سے اس حالت میں ہوں۔ میری آنکھوں نے زمین کی نہ جانے کتنی تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ میں متحرک ہوں۔ یہاں میں نے کافی وقت گزارا ہے۔ اب میں نئے جہانوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بستی اب بہت مضبوط ہے۔ اب یہاں میری کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اجازت دو۔ آشولے، آشولے، ہم تیرے لیے روئیں گے، ہم تجھے یاد کریں گے آشولے۔ پوگاس نے روتے ہوئے کہا، تم اپنے لوگوں میں رہو پوگاس، مجھے جانا ہے، میں نے آخری جواب دیا۔ بالآخر یہ خبر پوری بستی میں پھیل گئی۔ لوگ جوق در جوق میرے سامنے آنے لگے۔ مجبوراً مجھے ان سے کہنا پڑا کہ مجھے روکنے کی کوشش کرنے کوئی نہ آئے۔ اس ہنگامے کی وجہ سے میں نے روانگی کا ارادہ کچھ اور پہلے کر لیا۔ کشتی تیار ہو چکی تھی۔ میری ہدایت پر اسے ضروریات زندگی سے لاد دیا گیا۔ تب میں نے اس آخری دن کا اعلان کر دیا جب مجھے روانہ ہونا تھا۔ وہ روز پوری بستی کے سوگ کا دن تھا۔ بستی کے لوگوں نے گھروں میں روشنی نہیں کی تھی، لیکن میں ان کے لیے محدود تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ان سے معذرت کی اور بالآخر کشتی میں سوار ہو گیا۔ بوڑھی ملکہ شیمونہ میرے ساتھ تھی۔ اس بیچاری کو میں کہاں چھوڑ جاتا؟ چنانچہ لمبی چوڑی کشتی نے ساحل چھوڑ دیا۔ بوگاس کی پوری بستی ساحل پر جمع تھی۔ وہ سب دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ شور کی آواز دور تک میرے کانوں میں آتی رہی۔ شیمونہ بھی کشتی کے ایک حصے میں کھڑی دور ہوتے ہوئے انسانوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تب میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو غمزدہ ہے شیمونہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ان محبت کرنے والوں کے لیے رو رہی ہوں۔ بے شک وہ عمدہ لوگ تھے، لیکن ایک نہ ایک دن ان سے جدا ہونا تھا۔ آشولے، شیمونہ نے آہستہ سے کہا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو مجھے ان لوگوں کے پاس ہی چھوڑ دیتا۔ اوہ، تو نے پہلے اس کا اظہار نہیں کیا شیمونہ، ورنہ میں تجھے تیری سرزمین سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ کیا تو ان لوگوں کے درمیان رہنا چاہتی ہے؟ کیا میں کشتی واپس ساحل کی جانب موڑ لوں؟ نہیں آشولے، مجھے نہ اس سرزمین سے عشق ہے اور نہ میں تجھ سے الگ ان لوگوں میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ میں کب تک تیرا ساتھ دے سکوں گی۔ میں تجھ سے مختلف ہوں۔ تو ابھی تک اسی طرح جوان ہے، اور جیسا کہ تو کہتا ہے جوان رہے گا۔ میرے جسم پر انحطاط طاری ہے۔ میں اب خود کو تیرے قابل نہیں پاتی۔ پھر بھی میں تجھے چاہتا ہوں شیمونہ، تو جب تک زندہ ہے میرے ساتھ رہے گی۔ فکر نہ کر، تو میری محبت میں کمی نہ پائے گی۔ میں نے جواب دیا، اور وہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ کشتی اب کھلے سمندر میں نکل آئی تھی۔ میں اسے ستاروں کے بتائے ہوئے راستے پر لے جا رہا تھا۔ میری مسافت کتنی تھی اس کے بارے میں مجھے معلوم نہ تھا۔ اس طویل عرصے میں میرا رابطہ بہت سی چیزوں سے منقطع ہو گیا تھا۔ میں نے تاریخ سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مصر پر اب حکمران کون ہے۔ دنیا کس قدر آگے بڑھ گئی ہے۔ انسان نے کون کون سے علوم سیکھ لیے ہیں۔ مجھے اب ایسے جہانوں کی تلاش تھی جہاں انسان تہذیب کی کئی سیڑھیاں چڑھ چکا ہو، جہاں کے لوگ بہت آگے بڑھ گئے ہوں، اور میری کشتی سمندر کے سینوں پر روان دوان تھی۔ سورج چاند سروں سے گزر رہے تھے۔ وقت تیزی سے منازل طے کر رہا تھا، اور زمین نہ جانے کہاں تھی۔ زمین کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر ایک رات تیز ہواؤں نے کشتی کو دیکھ لیا۔ وہ اسے کوئی خوبصورت کھلونا سمجھ کر اس سے کھیلنے لگی۔ سمندر کی موجیں بھی اس کھیل میں ان کے ساتھ شریک ہو گئیں۔ ان ناسمجھوں کو نہیں معلوم تھا کہ دو انسان ان کے اس کھیل سے کون سی مصیبتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ خوبصورت کھلونا ان کے کھیل کی تاب نہ لا کر پاش پاش بھی ہو سکتا ہے۔
سمندر کی کوئی موج کشتی کو سر پر رکھ کر اس تیزی سے دوڑتی کہ آن کی آن میں کہیں سے کہیں نکل جاتی۔ دوسری موجیں اس کے پیچھے لپکتیں، لیکن پھر سامنے کی طرف سے کوئی تیسری موج کشتی چھین لیتی اور کوئی دوسری سمت اختیار کرتی۔ میں نے کشتی کے مستول پکڑ رکھے تھے، لیکن شیمونہ کی بری حالت تھی۔ وہ کئی بار اچھل اچھل کر گری تھی اور سخت زخمی ہو گئی تھی۔ کشتی کی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ میں نے شیمونہ کو بمشکل اپنی گرفت میں کر لیا اور وہ بری طرح مجھ سے چمٹ گئی۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن ہواؤں کا کھیل اتنا شدید تھا کہ کشتی کو ذرا بھی قرار نہیں تھا۔ میں شیمونہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا تھا اور وہ بدستور مجھ سے لپٹی ہوئی خون بہا رہی تھی۔ پھر ہواؤں کی ماں نے انہیں آواز دی اور وہ کان دبائے رخصت ہو گئیں۔ سمندر کی موجوں کو چونکہ کوئی کھیلنے والا ساتھی نہیں ملا تھا، اس لیے انہوں نے بھی منہ چھپا لیا اور کشتی، تباہ حال کشتی، سمندر سے شاکی اس کے سینے پر آہستہ آہستہ بہنے لگی۔ تب میں نے شیمونہ کی حالت پر غور کیا۔ اس کے بدن سے کافی خون بہہ گیا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے کسی ایسی جگہ لے چلا جہاں اس کے زخموں کی دیکھ بھال کر سکوں، لیکن پوری کشتی میں ایسی کوئی جگہ نہ ملی تھی۔ بہرحال اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرنا ضروری تھی۔ میں اپنی سی تدبیر کرنے لگا، لیکن خون کا نعم البدل کچھ نہ تھا، اور جس قدر خون بہہ گیا تھا وہ میں اس کے جسم کو واپس نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے شیمونہ کی لاش سمندر کے حوالے کر دی اور تھکا تھکا سا ایک طرف بیٹھ گیا۔ کشتی لہروں پر ہچکولے لیتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور میں اداس بیٹھا ہوا تھا، اور پھر مجھے اسی اداسی پر ہنسی آ گئی۔ ایک عورت، صرف ایک عورت کے لیے میں اداس تھا، حالانکہ میری زندگی وہ تمہارے سامنے ہے پروفیسر۔ اور میں نے اپنے ذہن سے شیمونہ جھٹک دی اور ماحول میں دلچسپی لینے لگا۔ سمندر کی لہریں مجھے کہاں لے جا رہی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں؟ وہ میرا کیا بگاڑ لیں گی؟ انہیں میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں، شاید یہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اور اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، ایک انوکھا خیال۔ کیوں نہ میں کچھ عرصے کے لیے سونے کی کوشش کروں، مخصوص انداز میں نہیں، تجرباتی انداز میں۔ اس طرح میرے ذہن پر سوار بوجھ بھی اتر جائے گا اور میں تازہ دم ہو جاؤں گا۔ لیکن طویل نیند کے لیے میں اپنی مخصوص سرزمین پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس بار اور تجربہ چاہتا تھا۔ اور یہ خیال میرے ذہن پر اس انداز میں مسلط ہوا کہ میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنا اثاثہ چمڑے کے مضبوط ٹکڑوں میں منتقل کیا اور ان ٹکڑوں کو مضبوطی سے اپنی سینے پر باندھ کر مطمئن ہو گیا۔ کشتی کی بقیہ چیزیں میں نے جوں کی توں رہنے دی تھی، اور پھر اسی رات میں نے اپنے دوست ستاروں کو الوداع کہا اور سمندر کے سینے میں اتر گیا۔ پانی کی نیند کا تجربہ میں نے اس طویل زندگی میں پہلی بار کیا تھا۔ سمندر کی مخصوص گہرائیوں میں پہنچنے کے بعد میں نے دماغ کو حالات سے آزاد کر لیا، اپنے اعضاء کو حرکت سے محروم کر دیا، اپنے جسم کی ہر اس جنبش کو روک دیا جو زندگی کو تحریک دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ ذہن پر نیند مسلط ہو گئی، پرسرور نیند۔ میں اس عالم سے بے خبر ہو گیا، اور وقت کی ہوا نے ماہ سال کے بہت سے اوراق الٹ دیے۔ میں سوتا رہا، گہری نیند، خوب گہری نیند، لیکن یہ نیند اس طویل نیند سے مختلف تھی جو میں صرف اپنی وادی میں سوتا تھا۔ بالآخر مجھے ایک گھٹن کا احساس ہوا اور آنکھیں کھل گئیں۔ ذہن سوتا رہا۔ آنکھوں کے حساس شیشے بہت سے عکس منتقل کر رہے تھے۔ رنگین روشنیاں میرے چاروں طرف گردشیں کر رہی تھیں، لیکن کھلی ہوا نہ تھی۔ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا۔ تب میں نے اپنے بارے میں سوچا، ہاں، میں نے سمندر کی نیند اپنائی تھی، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ لیکن یہ روشنیاں، کیا میرا جسم سمندر کی آغوش میں نہیں ہے؟ روشنیوں کا یہ بند قلعہ سمندر کی سینے میں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے آنکھیں پوری طرح کھولی، ہاتھ پھیلا کر ان دیواروں کو ٹٹولا جس میں محبوس تھا۔ بڑی تنگ جگہ تھی، چاروں طرف سے بند صندوق کی مانند، لیکن اس صندوق میں سوراخ تھے، ایک ہی سائز کے، بالکل شہد کے چھتے کی مانند۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان سوراخوں میں نگاہ کو خیرہ کرنے والی روشنیاں تھیں،
چمکدار روشنیاں۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں نے تعجب سے سوچا اور اچانک میں چونک پڑا۔ صدیوں میں ایک تصویر ابھر آئی تھی، ایک حسین تصویر، دل موہ لینے والی تصویر۔ پروفیسر، ایسے سبق، ایسے حسین نقوش کہ بس دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ لیکن حیرت، سارے سوراخوں سے وہی شکلیں نظر آ رہی تھیں، کہیں سبز، کہیں سرخ، کہیں فیروزی، کہیں دوہرے رنگ کے۔ میں نے اس قید خانے سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرا سر اس کی چھت سے ٹکرا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک سریلی چیخ سنی اور حسین تصویر غائب ہو گئی۔ حیرت، حیرت، میرے ذہن نے گردان کی، یہ کون سا علم خانہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں میں قید ہوں؟ سریلی چیخ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن میں نے جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے، جو کوئی ہے بہت خوب ہے۔ چنانچہ میں لیٹا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا، ممکن ہے لڑکی مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی ہو، ممکن ہے وہ میری کھلی ہوئی آنکھیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ اس سے قبل میری حالت دیکھ کر اس نے مجھے مردہ سمجھا ہو۔ یقیناً یہی بات ہے، لیکن جگہ کون سی ہے؟ سمندر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ عجیب و غریب شے کیا ہے جس میں میں بند ہوں؟ میں نے انگلیوں سے ٹٹول کر اس حیرت انگیز قید خانے کو دیکھا، پتھر کی طرح سخت، شیشے کی طرح شفاف، اور یہ رنگین چمک۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک عجیب سی بھنبھناہٹ گونجی۔ انسانی آوازیں تھیں، اور پھر سوراخوں سے بے شمار چہرے نظر آئے، صرف چہرے، حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز۔ ایک ایک سوراخ میں بے شمار چہرے تھے، بہت سے یکساں، بہت سے مختلف۔ تب اچانک مجھے اپنے جسم میں جنبش محسوس ہوئی اور چہرے غائب ہو گئے، لیکن مناظر بدل رہے تھے، عجیب عجیب چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اور یہ میری طویل ترین زندگی کا سب سے حیرت خیز باب ہے پروفیسر۔ جو کچھ میں بتا رہا ہوں شاید تم اس پر یقین نہ کرو، لیکن تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا، میرا ایک ایک لفظ درست ہے۔ جس واقعے کا چاہو ثبوت لے لو۔ میرا جسم ہواؤں میں تیرتا رہا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ تب میری نگاہوں نے ایک حسین منظر دیکھا، بڑی خوبصورت جگہ تھی، در و دیوار سے قوس قزح جھلک رہی تھی، بڑے ہی حسین اور چمکدار رنگ تھے۔ ذہن و دل پر ایک عجیب سا سرور طاری ہو جاتا تھا، آنکھوں کو ایک انوکھی ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ میرا متحرک قید خانہ ایک کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا، اور پھر مجھے کسی جگہ رکھ دیا گیا۔ پھر وہی بے شمار چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے، باریک باریک بھنبھناہٹیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ تب اچانک خاموشی چھا گئی، اور صرف ایک آواز گونجی، انوکھی سی آواز تھی، لیکن بڑی ہی شیریں، بڑی ہی دلکش، اور میں نے اپنی ذہنی قوتوں کو آواز دی۔ میں اس آواز کو جاننے کی کوشش کرنے لگا، اور پروفیسر، اسے سمجھنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں تو دنیا کی ہر آرزو سے واقف تھا۔ آواز کے ذریعے خیالات کو دوسرے کو منتقل کرنے کا عمل میرے سامنے ہی شروع ہوا تھا۔ زبان کی جنبشوں کو ذریعہ اظہار میرے سامنے بنایا گیا تھا۔ پھر میں زبانوں کو کیوں نہ سمجھتا؟ ہر شے کی ایک آواز ہوتی ہے۔ کھردری زمین پر ہوا کے ذریعے منتشر ہو کر گھسٹنے والے سوکھے پتوں کی چیخیں بھی تم نے سنی ہوں گی۔ کیا یہ چیخیں بے جان ہوتی ہیں؟ کیا یہ آوازیں بے معنی ہوتی ہیں؟ اگر تمہارا بھی یہی خیال ہے تو تم بھی عام انسانوں کی طرح ناواقف شخص ہو پروفیسر۔ ہر شے کی آواز ہوتی ہے، ہر آواز کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ سو میں آوازوں کے مفہوم سمجھنے کا ماہر ہوں۔ شاید پوری دنیا میں ان آوازوں کا واقف کار میرے جیسا دوسرا نہ ہوگا۔ تو بات اس اکیلی آواز کی تھی جو بعد میں آئی تھی۔ میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی، اور کیا وجہ تھی کہ میں اسے نہ سمجھتا؟ شیریں آواز کہہ رہی تھی، تمہاری آنکھوں کو دھوکا بھی ہو سکتا ہے رج۔ نہیں ملکہ، میں نے جو کچھ دیکھا تھا بحالت ہوش میں دیکھا تھا۔ یہ دوسری آواز تھی۔ کیسے ممکن ہے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟
پہلی آواز ابھری۔ میں نے سچ عرض کیا ہے ملکہ، لاؤ اسے میرے اور قریب لاؤ، پہلی آواز نے کہا، اور چہرے مجھ پر جھک پڑے۔ ایک بار پھر میرا جسم ہواؤں پر تھا، اور تب میری نگاہوں میں ایک حسین چہرہ ابھرا۔ وہ چہرہ بھی کافی خوبصورت تھا، لیکن عمر زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی پیشانی پر چمکدار پتھروں کی مالا سجی ہوئی تھی، اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جس پوزیشن میں تھا اس میں صرف اس کے چہرے ہی نظر آتے تھے، باقی جسم میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ تب ملکہ شاید اٹھی، اس نے جھک کر میرا چہرہ دیکھا اور میں مسکرا دیا۔ ملکہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش نمایاں تھے۔ ارے یہ تو ہماری طرح مسکراتا ہے، وہ تعجب سے بولی، اور اس کے نقوش بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، دوسری عورت نے کہا۔ لیکن باقی جسم، تیسری نے تبصرہ کیا، اور میں نے بوکھلا کر اپنا جسم ٹٹولا۔ کیا ہو گیا ہے میرے جسم کو؟ کیسا نظر آ رہا ہے ان لوگوں کو؟ لیکن میرا جسم ٹھیک ٹھاک تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ تب میں نے حیرانی سے ان کی شکلیں دیکھی، اور اب مجھے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ میں اس طرح لیٹے لیٹے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائیں اور پوری قوت سے اپنے تابوت کی دیواروں پر دے مارا۔ چھن چھن کی آوازیں ابھریں اور تابوت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بہت سی سریلی چیخیں ابھریں اور بھگدڑ مچ گئی۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن کھڑے ہو کر میں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ وہ بنت البحر تھیں۔ ان کے اوپری جسم پرشباب دوشیزاؤں کے تھے، لیکن کمر سے نیچے کا حصہ مچھلی کا تھا۔ وہ آدھے بدن سے رینگتی تھیں۔ ان کے ہاتھوں کی جگہ مضبوط پنکھ لگے ہوئے تھے، جن سے وہ ہاتھوں کا کام لیتی تھیں۔ ان کے چہرے بے حد حسین تھے، لیکن میں نے حیرت و مایوسی سے انہیں دیکھا۔ خوف زدہ لڑکیاں چاروں طرف بھاگتی پھر رہی تھیں، لیکن ملکہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش ضرور تھے، لیکن وہ خوف زدہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ تم کیا ہو؟ انسان، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور وہ مجھے اپنی مانند بولتے دیکھ کر اور حیران ہو گئی۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ جیسا میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم سمندر کے کون سے حصے میں رہتے ہو؟ تم نے مجھے کہاں سے حاصل کیا؟ میں نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ میں نے نہیں، میری ساتھیوں نے تمہیں سمندر سے نکالا ہے، مگر تم تو مردہ تھے، وہ بولی۔ خیر، میں جو کچھ تھا، لیکن تم مجھے اس جگہ کے بارے میں بتاؤ۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ عجیب سے انداز میں بولی، اور پھر وہ ایک دم چونک پڑی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ ایک اجنبی سمندری مخلوق اس سے اس کی مانند گفتگو کر رہی ہے۔ وہ ناگن کی طرح پلٹی اور پھر اپنے جسم کو عجیب انداز سے گھسیٹتی ہوئی ایک طرف دوڑ گئی۔ وہ ایک سوراخ میں گھس گئی تھی۔ ارے، میں چونک پڑا، لیکن وہ کافی تیزی سے گئی تھی، اس لیے میں اسے روک نہ سکا۔ تب میں نے اس پراسرار جگہ کو دیکھا، اور میری آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ اگر میری نگاہیں دھوکہ نہ کھا رہی ہوتی تو میں اس وقت ایک سمندری سیپ میں موجود تھا۔ ہاں، وہ سیپ ہی تھی، خوبصورت، چمکدار۔ جس قول میں میں بند تھا وہ بھی ایک سیپ ہی تھی، جس میں باریک باریک سوراخ تھے۔ اندر سے یہ قول اس قدر چمکدار تھا کہ روشنی محسوس ہوتی تھی۔ یہ سیپ جس میں میں موجود تھا ایک محل کی سی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ تخت جس پر ملکہ بیٹھی ہوئی تھی ایک آبدار موتی تھا، جو شاید اسی سیپ میں پیدا ہوا ہو۔ لیکن یہ سب کچھ، کیا میں سمندر کے نیچے ہوں؟ میں نے سوچا، اور پھر میں نے ذہن کو مجتمع کیا۔ اب میں اس جگہ کے بارے میں صحیح طور پر اندازہ لگانا چاہتا تھا۔